یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے اس کا شعبہ فیضان ویلفیئر، کہ ہم اس وقت ایک بہت انٹیریئر گاؤں میں موجود ہیں، اور اس گاؤں میں بستی جھانگڑ میں نہ صرف انسانوں کی مدد کی جا رہی ہے، نہ صرف ان کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں، نہ صرف ان کو بیج اور کھاد دی جا رہی ہے، بلکہ ان بیچاروں کے جو جانور بیمار ہوتے ہیں ان جانوروں کے علاج کا انتظام بھی دعوت اسلامی کی طرف سے ہے، FGRF کی طرف سے ہے۔ ماشاءاللہ ہماری یہ پوری جو مجلس ہے، ویٹنری ڈاکٹر مجلس اور ان کے اسلامی بھائی، میں سمجھتا ہوں ان کی قربانی ہے، اس ویرانے میں یہ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہوا ہے اور بتایا کہ 70,000 اب تک پاکستان بھر میں اگر بات کروں، آج تقریباً 29 نومبر ہے، نومبر 2022 میں موجود ہیں، اینڈ آف نومبر ہو گیا ہے، اور اب تک 70,000 کے قریب جانوروں کا علاج پورے پاکستان میں FGRF کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ اور انہوں نے جو بڑی بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو جانور یہاں لے کر آئے گا اس کا ہم علاج کریں گے، ہم خود بھی جا کر جہاں جہاں جانور ہیں لوگوں کے اور ان کو پرابلم ہے تو جا کے علاج کرتے ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے، کیونکہ گاؤں والوں کے لیے جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کے بچوں کی مانند ہوتے ہیں، کیونکہ جانور سے ان کو دودھ ملتا ہے، جانور سے ان کو بہت ساری یوں سمجھے کہ امداد، ایک طرح سے ان کا روزگار ہوتا ہے، تو ہم ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، ان کے بچوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ ان سب کا اگر خیال رکھنا چاہتے ہیں، آپ سب یہ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، تو FGRF کے ساتھ تعاون جاری رکھیں، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ نصیب والوں کو یہ موقع دیتا ہے۔ میں تو سچ بتاؤں، ان تمام علاقوں میں گھوم کر ایسا لگتا ہے کہ فخر آتا ہے، کہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی پیاری تحریک دی ہے، اللہ نے ایسا پیارا شعبہ دیا ہے، اور ان لوگوں کو مبارک ہو جو دعوت اسلامی کا تعاون کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ آپ کے پیسوں کے نصیب جاگے ہیں، ہمارے پیسوں کا بھاگ جاگتا ہے کہ جو ہماری جیب سے نکل کر ان دکھیارے لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے، کسی کی دعا لگ جائے گی۔ یہ خود بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم سب کو دعا دے رہے ہیں دعوت اسلامی والوں کو، بھی گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ ہاتھ اٹھائے اور پتہ نہیں ہم دنیا میں کہاں ہوں اور ہمارے دکھ دور ہو جائیں، تو یہ بڑی نیکی ہے۔ دعوت اسلامی کے اس ڈپارٹمنٹ کا دل کھول کر ساتھ دیں۔ ابھی بھی سیلاب زدگان پریشان ہیں، ابھی بھی۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ صرف سیلاب زدگان نہیں، بلکہ اب تو ہم جہاں جہاں جاتے ہیں لوگ درخواستیں دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان ہیں، اور بھی مسائل ہیں، تو اب میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اب آج کے بعد FGRF کو جو بھی ڈونیشن دیں وہ تمام اختیارات کے ساتھ دیں۔ ہم چاہیں تو سیلاب زدگان کی مدد کریں، ورنہ اور کسی مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کر دیں، کیونکہ لوگ بہت دکھی ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اور پریشانیاں بہت ہیں۔ تو اگر ہم کسی ایک پرٹیکولر فنڈ میں پیسے دیتے ہیں تو پھر ہم وہی خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس تھوڑی سی وسعت ہوگی، تھوڑی سی براڈ پرمیشن ہوگی، تو ہم انشاءاللہ اور مزید دکھیارے مسلمانوں کی مدد کر سکیں گے، آفت زدہ لوگوں کی مدد کر سکیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر دے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو دعوت اسلامی کو فنڈز دیتے ہیں، FGRF کو فنڈز دیتے ہیں، ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اور کیسے یہ نیٹ ورک کام آتا ہے۔ یعنی اس جگہ کا تو بہت سارے لوگوں نے، ناظرین نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، یقین کریں میں نے بھی نام نہیں سنا تھا۔ یعنی ایسے علاقے جن کے ہم نے نام نہیں سنے، کبھی آئے نہیں ہیں، وہاں کام ہو رہا ہے، وہاں اس طرح کی جانوروں کی امداد ہو رہی ہے، وہاں گھر بن رہے ہیں، اور بستی والے ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کام باقی ہے۔ ابھی تو یوں سمجھیے کہ سچی بات میں بتاؤں کہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں، پاکستان میں 15 لاکھ گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے، 15 لاکھ گھر گر گئے، مکانات گر گئے۔ دعوت اسلامی اور FGRF نے 15,000 گھروں کا ہدف لیا ہے۔ 15 لاکھ کہاں اور 15,000 کہاں؟ ہم تو چاہتے ہیں 15 لاکھ کے 15 لاکھ ہم بنا دیں، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے امداد کی ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی 15 لاکھ کیوں نہیں بناتے؟ تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈائیورسٹی اور اس کا حجم بتانا چاہتا ہوں، کہ اگر ہم چھوٹے سے چھوٹا حساب بھی کر لیں نا، کہ اگر ہم 1,000 گھر بناتے ہیں، جی ہاں 1,000 گھر بنائیں اور 2.5 لاکھ روپے کا گھر ہو، تو وہ 25 کروڑ روپے چاہیے اس کے لیے۔ اب اگر ہم 10,000 گھر بناتے ہیں تو پھر کتنے چاہیے؟ 2.5 ارب روپے چاہیے۔ اور اگر یہ 1 لاکھ گھر بنائیں تو پھر یہ کتنے چاہیے؟ آپ اس کو اس طرح کیلکولیٹ کرتے جائیں نا، تو وہ پھر 25 ارب روپے چاہیے۔ تو اسی طرح یہ اربوں روپے کا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ ہم ظاہر اپنی بساط کے مطابق، اپنے فنڈ کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ جتنی آپ امداد دیتے جائیں گے، ہم انشاءاللہ ان میں تقسیم کرتے جائیں گے، اور اللہ کریم آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کروں گا گاؤں کے لوگوں کا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری مجلس کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیارے اسلام بھائی، ایک اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ 7,000 لوگ یہاں رہتے ہیں اس آس پاس کے گاؤں میں، اور ایک بھی مسجد نہیں ہے، ایک بھی مدرسہ نہیں ہے، اور کوئی اسکول بھی نہیں ہے۔ بتا رہے ہیں کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں 50-60 بچے ہیں، اور اس بچوں میں سے ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اور اس کو بھی شاید کئی کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ پلان کیا، اور ماشاءاللہ ابھی میں آپ کو پیغام ریکارڈ ہی کرا رہا ہوں، تو مجھے ایک بھائی نے اعلان کر دیا ہے کہ جگہ گاؤں والوں نے دے دی ہے، تو وہ انشاءاللہ مسجد بنا کر انشاءاللہ اس گاؤں والوں کو دے دیں گے، انشاءاللہ مسجد اور مدرسہ بھی ساتھ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں، یہ
ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ان کے والدین اور کہہ رہے ہیں میرے والدین کے سال ثواب کے لیے اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو انشاءاللہ یہ مسجد اور مدرسہ انشاءاللہ ہم بنا دیں گے. اب اگر کوئی عاشق رسول فیضان اسلامک اسکول کے نام سے، جس میں ہمارا دین بھی سکھایا جائے گا، دنیاوی تعلیم بھی، تو یہ گاؤں کے لوگوں میں علم پھیل جائے گا، ان کے بچے عالم بن جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ.